يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في كلامه المجيد في موضع آخر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. محترم حاضرین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس رب کائنات نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور اس رب کائنات نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہم پر اپنے انگنت احسانات کیے. اس رب ذوالجلال نے ہمیں اس دنیاوی زندگی کے اندر پیدا کرنے کے بعد بہت سارے احسان و کرم جو ہماری زندگی پر کیے. ان احسان و کرم میں سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا کرم اس رب ذوالجلال نے خصوصاً ہمارے لیے یہ کیا ہے کہ ہمیں اسلام کی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، اسلام کی ایک ہدایت سے ہمیں نوازا ہے. دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احسان و کرم کیے ہیں، مال و دولت، عقل، اور ان کی ان کو اللہ رب العالمین نے مشہور اور مشہوریت دی، شہرت دی اللہ رب العالمین نے. الغرض اللہ رب العالمین نے کئی لوگ ایسے پیدا کیے اس دنیا کے اندر جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے احسان و کرم سے نوازا ہے، لیکن خصوصاً ہم مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی فہم عطا فرمائی ہے. یہ نعمت اگر ایک طرف رکھ دی جائے اور دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائے، جب بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیاوی زندگی کے اندر پیدا کیا، اور اسلام کی ایک عظیم نعمت، جس نعمت کو ہمیں سمجھنا ہوگا. آج ہمارا اسلام کے تئیں رویہ یہ ہو گیا ہے کہ موروثی اعتبار سے ہمیں یہ اسلام کی نعمت مل چکی ہے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت سے ہم بخوبی واقف نہیں ہیں. یہ اسلام کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے اندر اس اسلام کی عظمت، اس اسلام کی جو شان و شوکت، اس اسلام کی قدر و قیمت جو بیان فرمائی ہے، الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی عظمت بیان فرمائی. بہرحال قرآن کریم جو ہمیں چیخ چیخ کر بیان فرماتا ہے، لوگوں
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اس دنیاوی زندگی کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں بھیجا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. لوگو یہ دنیاوی زندگی کے ایام چند ایام ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. جس انسان کو یا جس بھی چیز کو اللہ رب العالمین نے روح پھونکی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس جس کو اللہ رب العالمین نے نفس قرار دیا, جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جان ڈال دی, اس نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. لوگوں, اس دنیاوی زندگی کے اندر رہنے کے بعد, اس دنیاوی زندگی کے اندر کرتوت کرنے کے بعد, اعمال کرنے کے بعد, اس دنیاوی زندگی کے ایام کو گزارنے کے بعد, فمن زحزح عن النار, موت آنے کے بعد جو شخص جہنم کی آگ سے اگر بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب شخص ہے. جو کرنا ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر کرو, لیکن یہ سمجھ لینا یہ موت آ جائے گی. اس موت کے بعد اگر کامیابی ہے تو تمہارے لیے بیڑا پار ہے, تمہارا بیڑا پار ہو گیا. لیکن اگر کامیاب نہ ہو سکے, اللہ رب العالمین کے سوال و جوابات کا سامنا نہ کر سکے, اس کے سامنے نہ کھڑے ہو سکے, تو ہمارے لیے پوری کی پوری جو زندگی شروع ہونے والی ہے, جس زندگی کا کبھی ختم ہونے والا, کبھی خاتمہ نہیں ہے, رسوائی رسوائی ہے. یہ دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس کے دین کی عظمت کو سمجھیں, اس کی دین کی اہمیت کو سمجھے. جس نبی کو بھیجا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کر, اس نبی کی اہمیت عظمت کو سمجھے. اس نبی پر جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے, اس قرآن کی عظمت کو سمجھے. آج خصوصاً ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے. مسلمانوں نے قرآن کریم سے روگردانی کی. دنیاوی زندگی کے اندر اس قدر مشغولیت کہ اللہ رب العالمین کے ہماری پیدائش, اللہ رب العالمین نے جس وجہ سے ہمیں پیدا کیا, جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا, اس تمام کی تمام چیزوں کو ہم نے بھلا بیٹھا. دنیاوی زندگی کے اس دنیاوی چند ٹکوں کے خاطر, چند نفعوں کے خاطر ہم نے اس عظیم طویل آخرت کو بھلا بیٹھا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑی تعظیم کی رب ذوالجلال نے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, سرداری کا تاج رکھا تمام کی تمام مخلوقات کے مقابلے کے اندر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی آدم کو اشرف المخلوقات بنایا, انہیں سمجھ دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے تکریم کی بنی آدم کی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے اولاد کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور یہ آدم کا بیٹا ہے, ہم نے اسے بحر و بر کے اندر روانہ کر دیا. اس کی سرداری ہم نے مسلط کر دی, ہم نے انہیں سوار کر دیا. جہاں چاہتا ہے دنیا کے اندر, زمین کے اندر ہو یا خشکی کے اندر ہو, تری کے اندر ہو, جہاں چاہتا ہے جی وہ گھومتے پھرتا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, چاہتا ہے زمین میں جہاں وہاں جاتا ہے, پانی کے اندر جہاں بڑے بڑے سمندر, بڑے بڑے جہاز لے کر جہاں چاہتا ہے مرضی وہاں چلے جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی طاقت دی. یہ طاقت کیوں دی ہے؟ کچھ طلبگار ہے رب ذوالجلال ہم سے کہ کیا ہم کھائے پیے اس دنیاوی زندگی کے ایام کو گزارے اور موت آئے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے. اتنی تکریم, اتنی تعظیم اللہ رب العالمین نے کیوں دی ہمیں کہ جہاں چاہے وہاں انسان جا سکتا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ رزق ہم نے انسانوں کے لیے مہیا کیا. وہ اپنی طاقت سے پاکیزہ رزق کو حاصل کر سکتا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ,
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے تمام کے تمام مخلوقات، دیگر جتنے بھی مخلوقات یہ حیوانات بنائے اور نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات، کتنی ذات کی مخلوقات اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے بنائی، ان تمام کی تمام مخلوقات پر ہم نے انسانوں کو سب سے افضل قرار دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں افضل قرار، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی کہ ہم اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے. یہ اللہ رب العالمین ہم سے اس عظمت کا کچھ نہ کچھ طلبگار ہے. اللہ رب العالمین نے جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا، تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اس آدم کو سجدہ کرو. سجدہ، اللہ اکبر، فرشتوں کو سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کے جسم کو. اتنی تعظیم دی اللہ رب العالمین نے، فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں سجدہ کرو اسے. تمام کے تمام فرشتے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین جو چاہے گا ہم اس کے فیصلے پر راضی. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، ہم انسانوں کو. وہ فرشتوں کی عظیم مخلوقات، نہ جانے کتنوں کی تعداد کے اندر ان فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا. سجدہ ریز ہو جاؤ اس کے سامنے. اور جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ تو میری رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور. شیطان نے انکار کر دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دھتکار دیا. یہ تعظیم دی رب ذوالجلال نے، سجدہ کروایا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. یہ سورج ہمارے لیے دن اور رات چلتے رہتا ہے، یہ چاند اپنے کام میں لگے رہتا ہے ہمارے لیے. سورج کا کام دن لانا ہے، وہ دن لاتے رہتا ہے اپنے وقت پر. ان تمام کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. اتنی زیادہ تعظیم دینے کے بعد، اتنی زیادہ عزت و تکریم دینے کے بعد، ہم نے اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے ہمارے درمیان اور ہمیں فہم دی ہے، خصوصاً ہم مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کا حال کیا ہے اس دین کے تئیں. ہم نے اس دین کو کیا فائدہ پہنچایا ہماری ذات سے. اس دین کو جو اللہ رب العالمین نے ہم پر نازل فرمایا ہے، نبی کو بھیجا ہے ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے، ہمیں سمجھ میں آ گیا یہ دین حق ہے، یہ دین حق ہے. یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری طرف نازل فرمایا گیا ہے. اس دین کو لوگوں تک ہم نے کہاں تک پہنچایا؟ اس کی تعلیمات کو ہم نے لوگوں تک کہاں پہنچایا ہے؟ اس دین کی نشر و اشاعت، اس دین کی اور اس اعلی کلمت اللہ کے لیے ہماری ذات سے اس دین کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مشغول، دنیاوی زندگی کے پیسوں کو کمانے کے لیے اس تعظیم و تکریم اللہ رب العالمین کو کے فرامین کو ہم نے بھلا بیٹھا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین چاہتا ہے لوگوں، ہم نے جو تمہاری تعظیم کی ہے، ہم نے جو تمہاری تکریم کی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا دین تم پر نازل فرمایا گیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت تم تک پہنچائے ہیں، اس شریعت کو جن تک نہ پہنچے ان تک پہنچانے کی تمہاری ذمہ داری ہے. ہم نے کہاں تک لوگوں کو پہنچایا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم دنیاوی زندگی کو کمانے کے لیے اپنے آپ پورے کے پورے ایام کو ختم کر دیتے ہیں. بچپنا گزر جاتا ہے، جوانی آتی ہے، جوانی اس پیسے کو کمانے کے لیے گزر جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے اور موت آ جاتی ہے. ہم نے اس دین کو پہنچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ رب ذوالجلال جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین میری ذات سے تیرے دین کو، تیرے اعلی کلمت اللہ کو یہ فائدہ پہنچا تھا، ہم کہاں جواب دیں؟ یہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، اللہ رب العالمین کے دین سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے اس کے دین کو. اس کے دین کو فائدہ ہوگا جب اللہ رب العالمین کے اعلی کلمت اللہ کے لیے ہم نے اس کے سربلندی کے لیے ہم کوششوں کا کاوش کرتے رہیں. یہ نماز روزے ہم اپنی ذات کے لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں. یہ تو ہم اپنی ذات کے لیے رکھ رہے ہیں، ہم اپنے نفس کے نفع کے لیے رکھ رہے ہیں. اس دین کی اعلی کلمت اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا. یہ دنیاوی زندگی، اس کے چند پیسوں کو کمانے کے لیے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تک نہ آیا
کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ہم تک نازل فرمایا ہے، اس قرآن کریم کو ہم نے کہاں تک پہنچایا ہے؟ خود ہمارے گھروں کے اندر اس قرآن کی تعلیمات اڑ گئی. اس قرآن کی تعلیمات خود ہمارے جن کو سمجھ میں آ چکا ہے یہ دین برحق، یہ قرآن صحیح کتاب ہے اور ہو بہو اللہ رب العالمین نے جو ہم پر نازل فرمایا ہے اس کا ایک نقطہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا ہے. یہ قرآن کریم ہمیں اتنا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل فرمایا ہے، نازل فرما شدہ ہے، کتاب ہم تک موجود ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی تعلیمات ہم تک ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی طرف سے ان کو تعلیمات نہیں دی گئی تھی کہ لوگوں اگر خودکشی کرو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے. یہ دنیاوی زندگی کے چند مشکلات ہیں، اس کا سامنا کرنے کے بعد اگر اس کا سامنا نہ کر پاؤ، اس دنیاوی زندگی کے چند مشکلات کو ہم جھیل نہ پائے، اگر ہم خودکشی کر لے رہے وہ دنیاوی وہ آخرت کی زندگی کے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں سال تک بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، اس کی مشکلات ہم کیسے جھیل پائیں گے؟ یہ تعلیمات ہم نے اپنے اولاد کو نہیں دی ہے تو خودکشیاں کریں گے جا کر. یہ تعلیمات اگر ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو جائے، یہ تعلیمات جو اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنا کر بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے جب ہمارے جسم و خاک کو بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کو بنایا ہے تو بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ دنیاوی زندگی تمہارے گزارنے کا طریقہ سب سے بہتر کون سا. یہ قرآن، یہ حدیث اگر اس پر مکمل عمل کرو گے تمہیں کوئی دقت اور کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنایا ہے، یہ دنیاوی لوگوں کا قانون بنایا وہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں بنایا ہے اور یہ قانون اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنایا ہے. اگر تم اس قانون کے مطابق عمل کرو گے، اس قانون کو اپنے معاشرے کے اندر رائج کرو گے تو تمہارے لیے فلاح و بہبود. سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اپنے معاشرے تک کہاں تک رائج کیا ہے، اس قرآن کی تعلیمات ہم نے اپنے بچوں تک کہاں تک دی ہے. ہمارے نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے، ہمیں نوجوانوں کو نمازوں کی دعا یاد نہیں. اگر ہمیں نمازوں کے جو فرض ہے جس کے بنا کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے، ان نمازوں کی دعائیں یاد نہیں ہے، یہ غلطی ہمارے والدین کی ہے. اگر ہمارے والدین نے اپنے بچوں پر یہ فورس نہیں کیا ہوگا کہ لوگوں بچوں تمہیں یہ دعائیں یاد کرنی ہے، بچے تو کیا ہے بچپنا ہے، انہیں جو جی چاہے گا وہ کریں گے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ قرآن ہماری نسلوں کے اندر نافذ کرنا ہوگا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس وجہ سے آج خصوصاً مسلمانوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے ایک صحیح دین حق کی سمجھ دی، اس دین حق کی سمجھ کے باوجود یہ انسان انجان بن بیٹھا ہے. اس دین کو سمجھنا ہوگا اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا طلبگار ہے. اس دین کو نافذ کرنا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر، اس دین کو نافذ کرنا ہوگا اپنی زندگی کے اندر. جو رب ذوالجلال ہم سے چاہتا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نافذ کرنا ہوگا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں صحیح سمجھنا ہوگا کہ کیا طلبگار ہے رب ذوالجلال ہم سے. اللہ رب العالمین کس چیز کے بارے میں ہم سے طلبگار ہے، کس چیز کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین، کس چیز کو اس کے نبی نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، کس چیز کو اس کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہمیں کرنا ہے. یہ دنیاوی زندگی تو چند ایام کی زندگی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر بالاموال والاولاد. اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کے ایک سائیکل کو، ایک نقشے کو کھینچا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، اعلموا، اللہ رب العالمین نے بڑے الگ انداز کے اندر ارشاد فرمایا، اعلموا، لوگو جان جاؤ، خبردار ہو جاؤ. تنبیہ کی اللہ رب العالمین نے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لوگو جان جاؤ، تنبیہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کی، خبردار ہو جاؤ. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، لہو لعب ہے یہ دنیاوی زندگی. ایک انسان جب بچپنے میں ہوتا ہے کھیل و کود کی اس کی زندگی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے آگے کے ٹکڑے کے اندر ارشاد فرمایا، وزینۃ، یہ دنیاوی زندگی زینت ہے،
جب انسان بچپنے سے نکل کر جس میں وہ کھیل و کود کرتا ہے اس کے علاوہ اسے کوئی چیز کا سروکار نہیں ہوتا ہے. وزینت، اس کے آگے والا اسٹیج کے اندر اسے زینت، بناؤ سنگار کا شوق ہوتا ہے. وتفاخر، اس کے بعد والی زندگی کے اندر انسان فخر و مباحات کرتا ہے ایک دوسرے کے اندر، اپنی ڈگری کے اعتبار سے، اپنے مال و دولت کے اعتبار سے، اپنی طاقت، اپنے دماغ کے اعتبار سے، اپنی جاب کے اعتبار سے وہ فخر کرتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وتکاثر بالمال والاولاد، پھر وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے. جتنا مال ہو سکے سمیٹ لو اس دنیا سے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دنیاوی زندگی کے پورے سائیکل کو بیان فرمایا. بچپن میں ہوتا ہے لعب لعب، اس کے بعد والی زندگی کے اندر تھوڑا زینت اختیار کرتا ہے، اس کے بعد والی زندگی کے اندر وہ تفاخر کے اندر اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے. اس کے بعد جو موت کے قریب کا وقت آتا ہے وہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس دنیاوی زندگی کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. الہاکم التکاثر، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا یہ مال و دولت کی حرص، یہ مال و دولت کی لالچ تمہیں برباد نہ کر دے. یہ مال و دولت کے لالچ میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے، اسے معلوم بھی نہیں چلتا کہ اس نے دنیاوی زندگی کے اندر کچھ ایام گزارے. یہ دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کے نقشے کو کھینچنے کے بعد ارشاد فرمایا کمثل الغیث اعجبہ الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. اس دنیاوی زندگی کے سائیکل کو اللہ رب العالمین نے ایک کسان کے کھیت سے مثال فرمائی ہے. کمثل الغیث، جب بارش آتی ہے لہلہا اٹھتا ہے کھیت، اسے دیکھ کر کسان بڑا خوش ہوتا ہے. جب وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، اس کی کٹائی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ بھوسا بن جاتا ہے. فتراہ مصفرا، اسے تم بھوسا دیکھتے ہو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس دنیاوی زندگی کی مثال کو ایک انسان کی کھیتی سے کھینچا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ دنیاوی زندگی، اس دنیاوی زندگی کے سائیکل گزارنے کے بعد یا تو وہ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا، یا اپنے اعمال کی بنیاد پر، نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتوں سے نوازے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیاوی زندگی، اس کے ایام کو ہمیں بہتر سمجھنا ہوگا، اس ایام کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہوگا. کیونکہ جب انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے فرشتوں کا سامنا ہوتا ہے، قیامت کے دن آئے گا، اسے وہ پریشانیاں آئے گی، بڑا افسوس کرے گا، بڑا افسوس کرے گا کہ کاش وہ دنیاوی زندگی کے ایام کو میں نے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے اعلی کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے اس دین کی سربلندی کے لیے لگائے ہوتے. بڑا افسوس کرے گا، لیکن اس کا افسوس کرنا کوئی کام نہ آئے گا. یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں چند دنیاوی زندگی کے ایام دیے، موت آئے گی معلوم بھی نہیں چلے گا، یہ ایام کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہوگا. غنیمت جان کر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، تو میری مال و دولت سے اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے میں نے کیا کیا. اللہ رب العالمین نے مجھے دماغ دیا ہے، اس کی سربلندی کے، دین کی سربلندی کے لیے، اس کے قرآن کو، اس کے احادیث کو نافذ کرنے کے لیے میں نے اپنے دماغ سے کیا کیا ہے، اس دین کو کیا فائدہ پہنچایا ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے طاقت دی ہے، اللہ رب العالمین کو اس دین کے پہنچانے کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی اس دین کو پہنچانے کے لیے میں نے اپنی طاقت کو کہاں تک فائدہ پہنچا. ہمیں یہ سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیاوی زندگی کے اندر بھیجا ہے، اس دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی ایسا بھی نہیں ہے کہ تم پوری کی پوری دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے صرف کر دو، رہبانیت اختیار کر لو. رہبانیت، لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ رب العالمین نے اس رہبانیت سے بھی منع فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ارشاد فرمایا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یہ رہبانیت بھی اسلام میں نہیں ہے. تم پر تمام کے تمام لوگوں کے حقوق ہے، تمہاری بیوی کے حقوق، تمہارے اولاد کے حقوق، تمہارے رشتہ داروں کے حقوق. کہیں ایسا نہ ہو اس دنیاوی زندگی کو دھوکے کا سامان سمجھ کر انسان اس دنیاوی زندگی سے
چل بسے اور اپنی تجرد کی زندگی کو اختیار کر لے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اور قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، انما الدنیا مزرعۃ للآخرہ، یہ دنیاوی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تم جو کچھ بوؤ گے وہ آخرت میں تمہیں اپنی کھیتی کی شکل میں لہلہاتا ہوا ملے گا، یہاں تم جو کچھ اس باغات کو، اس فصل کو سینچو گے قیامت کے دن تمہارے سامنے نظر ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انما الدنیا مزرعۃ للآخرہ، یہ دنیاوی زندگی آخرت کے لیے بنائی گئی ہے، اس دنیاوی زندگی کو برتو، اس دنیاوی زندگی کو برتو جہاں تک برتنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے وہاں تک کرنا ہے، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہاں تک کرنا ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں صحیح احکامات کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو ہماری زندگیوں کے اندر نافذ کرنا ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر ہماری تعلیمات کو رائج کرنا ہوگا، جس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کی مقصد کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور اس کے دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مکمل اور صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں جو کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نافع اور دائمہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفروا انہ ھو التواب الرحیم۔